بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ کھلی تو باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اسد بھائی موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ زمینوں پر فصل پک کر تیار ہو چکی تھی۔ فصل کی کٹائی کے موقع پر اسد بھائی موجود ہوتے تھے۔ کالج میں چھٹیاں تھی، اس لیے دیر تک سوتی رہی۔ مزید نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہتی، لیکن باتوں کی آواز پر آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو بھائی گھر واپس آ چکے تھے۔ جلدی سے اسد بھائی کے گلے ملی تو انہوں نے میرے سر پر پیار کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا میں اسد بھائی سے ہی بات کیا کرتی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے گھر پر نہ تھے، اس لیے گھر میں بالکل ویرانی ہی ویرانی تھی، کیونکہ ان کے علاوہ گھر پر صرف میں اور امی ہی ہوتی تھی۔ ایک ملازمہ تھی جو کام ختم ہوتے ہی اپنے کوارٹر میں چلی جایا کرتی تھی، جہاں پر اس کا شوہر اور بچے بھی موجود تھے۔ میں بھائی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امی نے فصل کے بارے میں پوچھا تو بھائی امی کو وہاں کی صورتحال بتانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بھائی کو اچانک ہی کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو ان کے ہاتھ میں خوبصورت سفید رنگ کا بلّا تھا، جسے دیکھتے ہی میں نے تو پرجوش انداز سے نعرہ لگایا تھا۔ مجھے بلی پالنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہمیشہ امی میرے شوق کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب بھائی کے ہاتھ میں سفید رنگ کا خوبصورت بلّا دیکھ کر تو خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ امی میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بھائی اسے لے کر آئے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ میں خصوصی طور پر تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری گڑیا کو پالتو جانور بہت پسند آتے ہیں۔ یہ بلّا مجھے بہت خوبصورت لگا تھا، اس لیے میں اسے تمہارے لیے لے آیا۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے اسد بھائی نے کہا، تم تو جانتے ہو یہ کتنی پاگل ہے۔ اپنے کھانے پینے کی تو اس سے ہوش نہیں ہوتی۔ اس بے زبان جانور کی خدمت کیسے کرے گی؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھوکا رہنے کی وجہ سے مر ہی جائے۔ اسد بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے امی نے غصے سے کہا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں اور آپ بھی۔ اگر یہ اس کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھے گی تو ہم رکھ لیں گے۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے مسئلے کا حل نکالا۔ میں تو اس خوبصورت بلے میں مگن ہو گئی تھی، جس کی خوبصورت آنکھیں بلب کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے۔ بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، اور صبح جب میں گاؤں سے واپس آیا تو یہ ہمارے گھر کے دروازے پر باہر بیٹھا ہوا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اس کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا تاکہ یہ سردی سے بچ سکے۔ بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم جانتے بھی ہو کہ یہ پالتو جانور انسانوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتے، ان سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پھر بھی تم نے اسے اٹھا کر نہ صرف اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا بلکہ اب اپنے گھر میں بھی لے آئے ہو۔ کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ امی نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، آپ ہرگز بھی اس کی فکر مت کریں۔ میں اسے کل ہی اینیمل ہاسپٹل لے جاؤں گا اور جو بھی اس کی ویکسینیشن کروانی ہوگی کروا لوں گا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری صحت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن میرے لیے چھوٹی بہن کی خواہش بھی تو بہت اہم ہوتی ہے۔ امی کو تسلی دیتے ہوئے بھائی نے کہا۔ میں نے کچن میں سے ایک خوبصورت برتن لے کر اس میں دودھ ڈال کر بلے کے سامنے رکھ دیا تو وہ جلدی سے پینے لگا۔ نہ جانے بیچارہ کب سے بھوکا ہوگا اور سردی کی وجہ سے بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اسے دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر میں نے دکھی لہجے سے کہا، اب تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امی کے سر پر ہی اس کو پھینک دو اور خود بھول جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا یا کسی اور کو تحفے میں دے دوں گا۔ اسد بھائی نے مجھے دھمکی دیتے انداز میں کہا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی؟ کہ مجھے بچپن ہی سے بلیاں کتنی پسند ہیں، لیکن امی کی وجہ سے میں نے اپنا یہ شوق کبھی پورا نہیں کیا، اور اب آپ نے مجھے یہ لا کر دیا ہے تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اسد بھائی کی دھمکی دینے پر میں نے جلدی سے کہا، اب ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی خدمتوں میں لگ کر باقی سب کام بھول جاؤ۔ تم نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، تم جانتی ہو نا کہ تمہارے کالج کچھ دن کے بعد کھل جائیں گے۔ امی نے خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ امی کو جانوروں سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ گھر میں ہم کوئی بھی جانور رکھ سکتے ہیں، لیکن امی کو یہ سب بالکل بھی پسند نہ تھا۔ شاید ان کی صفائی پسند عادت کی وجہ سے وہ جانور گھر میں رکھنا پسند نہ کرتی تھی، بلکہ عید پر بھائی بیل لے کر آتے تو وہ بھی اماں یہی چاہتی تھیں کہ اسے گھر سے باہر ہی رکھا جائے۔ مجھے امید تھی کہ امی بہت مخالفت کریں گی، لیکن اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ بھائی کے لائے ہوئے بلے کو گھر سے باہر نہ نکالیں گی۔
اس لیے میں مطمئن تھی۔ دودھ پینے کے بعد وہ بلا گھر میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو کر آنا، اور اب یہ اپنی عادت بنا لو کہ جب بھی کچن میں آیا کرو، کھانے پینے کے کسی برتن کو ہاتھ لگانا ہو تو اس سے پہلے ہاتھ دھو لینا، ایسا نہ ہو کہ خود بھی بیمار ہو جاؤ اور ہمیں بھی بیمار کر دو۔ میں کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ امی نے ایک بار پھر مجھے ڈانٹ دیا۔ میرے ہاتھ صاف ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو دھوئے ہیں، میں نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ بھائی مسکرانے لگے اور مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہاتھ دھونے کے لیے اٹھنا پڑا۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سفید رنگ کا بلا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر منزل پر جا رہا تھا۔ میرا کمرہ بھی اوپر والی منزل پر تھا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ اب وہ اس گھر سے مانوس ہو چکا تھا، اس لیے اوپری منزل پر جاتے ہوئے بالکل بھی نہ ڈر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اسے اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ میری توقع سے بھی زیادہ مجھ سے جلدی مانوس ہو چکا تھا۔ میں اسے ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے دروازہ بند کر کے دوبارہ امی اور بھائی کے پاس آ گئی۔ بھائی اب بہت سنجیدہ انداز میں امی کو فصل سے حاصل ہونے والی رقم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب سے ابا فوت ہوئے تھے، فصل کی اور زمینوں کی دیکھ بھال بھائی کے ذمے آ گئی تھی، اور وہ اپنی یہ ذمہ داری بہت آسان طریقے سے نبھا رہے تھے۔ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر میں فون پر گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ میں بہت تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے کوئی بھی ڈسٹرب مت کرے گا۔ بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے سے ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم بہت تھکے ہوئے ہو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، بے فکر ہو کر آرام کرو، کوئی بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ امی نے جلدی سے کہا، میں بھی آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میری طرف دیکھ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اب تک تو اس کی نیند پوری ہو چکی ہوگی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو حیرت زدہ رہ گئی کہ دروازہ تو کھل ہی نہ رہا تھا۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ لاک ہو۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں تو صرف دروازہ بند کر کے گئی تھی، اس سے لاک نہ لگایا تھا، پھر یہ کیسے لاک ہو گیا؟ میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، ٹرک کی آواز آئی، جیسے تالا کھل گیا ہو۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ دروازہ لاک کیسے ہوا تھا اور پھر خود بخود کیسے کھل گیا۔ جب دروازہ کھول کر میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو بلا سامنے ہی میرے بیڈ پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیا۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مجھے اس کا کوئی اچھا سا پیارا سا نام رکھنا چاہیے۔ اس کے خوبصورت سفید بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں اس کا نام آیا تھا، بھلو۔ سوری بھلو، میری وجہ سے تمہاری آنکھ کھل گئی۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا تھا۔ پیار بھرے لہجے سے میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ وہ انجان نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میرے پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا، اس وقت میں اپنی پڑھائی کرتی ہوں۔ اگر میں نے پڑھائی نہ کی تو امی نے مجھے ٹیوشن اکیڈمی میں بھیجنا شروع کر دینا ہے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پہلے کالج میں جا کر پڑھو اور پھر ٹیوشن اکیڈمی میں چلے جاؤ، انسان ہے یا کوئی پڑھنے والی مشین؟ اس لیے اب میں تھوڑی دیر تنہا پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب تم باہر جاؤ، گھومو پھرو اور اپنے سارے گھر کو دیکھو۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کچن کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جانا، امی یا ملازمہ تمہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیں گی۔ اپنی کتابیں بیڈ کے سارے ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں اس سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے میری باتیں سمجھ سکتا ہو۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آرام سے بستر سے نیچے اترا اور کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر چلا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر گیا ہے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ میں حیرت بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے وہ باہر جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میرا بھلو بہت دیر سے آرام کر رہا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا ہے، میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا تھا کہ اس بے زبان جانور نے میری تمام باتیں سمجھ لی تھیں۔ لیکن پھر میں نے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور پڑھائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، لیکن پھر بھی میرا ذہن بار بار بھلو کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی بار بھائی کا شکریہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میری دیرینہ خواہش پوری کر دی گئی تھی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے بیگ بند کیا اور اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری نگاہ سامنے درخت پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی،
کیونکہ بھلو تو سامنے درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوا اور اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میں نے ہاتھ ہلا دیا۔ اچانک ہی اس کی چمکدار آنکھوں سے سبز رنگ کی لائٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی اور زوردار دھماکے کی آواز سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور کرچیاں ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن خوفناک دھماکے کی اونچی آواز سن کر اچانک ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر اسد بھائی، جو کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر جا رہے تھے، تیزی سے بھاگتے ہوئے میرے کمرے تک پہنچے۔ جب وہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو میں کھڑکی کے قریب کھڑے ہی دیوار کے ساتھ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں دیکھ کر پہلے تو اسد بھائی حیران ہوئے، پھر میرے قریب آ کر مجھے تسلی دی۔ یہ اچانک ہی ٹوٹ گیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے خوفزدہ لہجے سے کہا۔ ایسا ہو جاتا ہے، دھوپ، گرمی، سردی، سب کچھ تو یہ کانچ بیچارہ برداشت کرتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہارے کمرے سے آنے والی آواز کی وجہ سے ہی میں تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ خود نہیں ٹوٹا، بلکہ سفید بلے کی آنکھوں سے نکلنے والی سبز روشنی اس پر پڑی تھی، یہ تب ٹوٹا تھا۔ لیکن میں انہیں نہ بتا سکی، کیونکہ مجھے خود بھی یقین نہ تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت تھی یا میرا وہم۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم کچھ چھپا رہی ہو، بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسد بھائی نے کہا۔ میں خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید میں ابھی بھی بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم میرے ساتھ نیچے امی کے کمرے میں چلو، یہاں پر تم ڈر رہی ہو، میں اس کمرے کی صفائی کروا دیتا ہوں اور پھر شام تک تمہاری کمرے کی ونڈو پر نیا شیشہ بھی نصب ہو جائے گا۔ میرے کندھے پر اپنے بازو رکھتے ہوئے بھائی نے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلاتے ہوئے کہا۔ میں اس کنڈیشن میں نہ تھی کہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتی۔ ابھی تک میرا دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا اور بار بار میری نگاہوں کے سامنے بلے کی آنکھ سے نکلنے والی سبز رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اماں اس وقت کمرے میں نہ تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہی ہیں۔ بیڈ پر مجھے بٹھانے کے بعد اسد بھائی جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں اسد بھائی چھوڑ کر گئے تھے۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم نے اپنے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ خود توڑا ہے، مجھے اسد نے بتا دیا ہے، لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے بھی اسد بھائی کی طرح میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مندانہ انداز سے کہا۔ اتنا مضبوط شیشہ خود بخود کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ امی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے سے میں نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے یا جن توڑ کر چلے گئے ہیں؟ تمہیں اسد نے بھی بتایا ہے، میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے کہا۔ ان کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہارے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ اس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ برسوں سے وہ ہر طرح کا موسم برداشت کر رہا تھا۔ سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، بارش، آندھی اور طوفان، ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرتا رہا ہے، اس لیے ایک دن کمزوری کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لیکن تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو، امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ شیشہ خود بخود کیسے ٹوٹ گیا، کیونکہ دیکھنے میں انتہائی مضبوط اور موٹا شیشہ تھا۔ امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدہ لہجے سے کہا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا کہ خود بخود کیسے ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اور میں کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں خود سے ہی سوال کر رہی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھی یا نہیں۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا، اس لیے میں اس واقعے کو ذہن سے جھٹلانے کی کوشش کرنے لگی۔ امی باہر لان میں مالی بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ میں بھی ان کے پاس آ گئی اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم نے اپنے چہیتے بلے کو نہیں دیکھا کہ وہ کدھر ہے اور کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھوکا بھی ہوگا اور تم نے اسے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا۔ مصروف انداز سے پودوں کو پانی لگاتے ہوئے امی نے مجھ سے پوچھا۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی، اس لیے اس پر توجہ نہ دے سکی۔ یہاں پر ہی گھوم رہا ہوگا، اگر آپ کو دکھائی دیا تو مجھے بتائیے گا، میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ لان میں بلے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے امی سے کہا، اب اگر تم نے ایک پالتو جانور کی ذمہ داری لی ہے تو اسے پوری بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ تم اسد کو جانتی ہو نا کہ وہ ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا۔
اس لیے میں تمہیں بار بار کہتی ہوں کہ اس بے جان جانور کا بہت خیال رکھنا۔ مصروف انداز سے امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے جانوروں سے کتنا پیار ہے، میں پھر کیوں اس کا خیال نہ رکھوں گی؟ امی کے سمجھانے پر میں نے چڑھتے ہوئے کہا، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہو، غصہ آ جاتا ہے، لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم اس بلے کا خیال نہ رکھو اور اسد اٹھا کر کسی اور کو دے دے، پھر تمہیں ہی دکھ ہوگا۔ امی نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ میں لان میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، شاید اس وقت گھر سے باہر چلا گیا ہو۔ میں نے سوچا اور کمرے میں آ گئی۔ شام کو اسد بھائی گھر واپس آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی نے ان سے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے یاسر کی شادی ہے اور اس نے ہم سب کو مدعو کیا ہے۔ یاسر بھائی اسد بھائی کے بہت قریبی دوست تھے، دونوں فیملیز کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ یاسر کی شادی کا سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت رکھی تو ہم سب گھر والے ضرور جائیں گے، امی نے خوشی سے کہا۔ یاسر بھائی کی شادی کا سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ بہت عرصہ ہوا تھا بھائی کی مصروفیات کی وجہ سے ہم مری جا ہی نہ سکتے تھے۔ یاسر کی فیملی مری میں ہی مقیم تھی اور اب ان کی شادی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہم سب نے مری جانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ امی اور اسد بھائی بہت دیر تک یاسر کی شادی پر ہونے والے اخراجات اور دوسرے معاملات پر گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران بلہ بھی آ گیا تھا، جسے دیکھتے ہی بھائی نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کچھ کھلایا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے ایک برتن میں دودھ ڈال کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اب واپس آیا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے ایک کپ پہ دودھ ڈالا اور اسی برتن میں ڈال دیا جس میں وہ پیتا تھا۔ میری طرف دیکھنے کے بعد وہ جلدی سے دودھ پینے لگا۔ دودھ کے علاوہ اسے گوشت بھی کھانے کے لیے دیا کرو، بھائی نے مجھ سے کہا۔ انہیں کوئی جواب دینے کی بجائے میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ امی نے مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسا جانور یا پرندہ نہ لے کر آؤں کیونکہ تم بہت لاپرواہ ہو، لیکن میں امی کو بتانا چاہتا تھا کہ اب گڑیا بڑی ہو چکی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ اب کتنی سمجھدار ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا پالتو بلہ بھوکا ہے۔ بھائی نے میری تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امی بھی مسکرانے لگی۔ بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کا نام بھلو رکھا ہے اور آج کے بعد سب نے اسے بھلو ہی کہنا ہے۔ امی اور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدہ انداز سے کہا، یہ تو بہت اچھا نام ہے۔ بھائی نے تعریفی انداز سے کہا۔ پیالے میں دودھ ختم کرنے کے بعد بھلو میرے پاؤں کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم دیکھنا چند دن تک اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو گی تو تمہارا بھلو کتنا بڑا ہو جائے گا، بھلو کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز سے بھائی نے کہا۔ نہ جانے مجھے بھلو کی طرف دیکھتے ہوئے کیوں خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں اس کی طرف دیکھوں گی تو اس کی آنکھوں سے سبز رنگ کی روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دے گی، جو میری اس بات کی تصدیق کر دے گی کہ میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ خود بخود نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ اس بھلو کی آنکھوں سے نکلنے والی سبز رنگ کی روشنی کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھنے کے بعد بھلو پھر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر امی نے اس کے برتن میں گوشت رکھا تھا جو اس نے بہت رغبت سے کھایا۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر پڑھائی کرنے کے بعد میں سو گئی۔ ایک بار میرے ذہن میں بھلو کا خیال آیا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں پر ہوگا، پھر اس کے سونے کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوچ کر کہ وہ کسی بھی کمرے میں جا کر سو جائے گا، کمرے کی لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بیڈ پر میرے پاؤں کے قریب ہی بھلو سو رہا تھا۔ اسے اپنے بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی اور دروازہ اچھی طرح سے بند کیے تھے، پھر وہ نہ جانے کیسے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے بند دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، کمرے میں چھوٹا بلب روشن تھا جس کی ہلکی روشنی میں وہ گہری نیند میں سویا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے بے چینی ہو رہی تھی، نیند نہ آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اس کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دوں گی جس میں وہ آرام کیا کرے گا، ایسے تو وہ مجھے ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ ہر روز ایسا کرے گا تو میری نیند بھی نہ پوری ہو سکے گی۔ اس کے لیے الگ کمرے کے سوچنے کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ ایسے ہی کروٹیں بدلتے صبح ہو گئی۔
گھر میں یاسر بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اس لیے ناشتے کے بعد میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے بازار آ گئی۔ ملازمہ کو میں نے بھلو کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب شاپنگ مال میں بھلو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں اور امی حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی میں کب بیٹھا تھا اور ہمیں کیوں نظر نہ آیا؟ ہم دونوں یہی سوچ رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ اس کا خیال رکھے، لیکن یہ نہ جانے کب گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہ مجھے پتہ چلا اور نہ ہی ملازمہ کو۔ امی کی حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، مجھے بھی بہت حیرت ہو رہی ہے، یہ گاڑی میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے بھی اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ اب اس مصیبت کے ساتھ میں کیا شاپنگ کروں گی؟ اس کا خیال رکھوں گی یا میں اپنی پسند کی ڈریسز دیکھوں گی؟ بھلو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، اب غصہ کرنا چھوڑ دو، یہ آ ہی گیا ہے تو اسے پھینک تو نہیں سکتے۔ اب آرام سے شاپنگ کرو اور آج کے بعد احتیاط کرنا کہ یہ ہمارے ساتھ کہیں بھی نہ جا سکے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے امی نے کہا۔ ہم مختلف شاپنگ مالز میں گھومتی رہیں، ہر جگہ بھلو ہمارے ساتھ تھا۔ یہ تو مفت کا ہمیں سیکیورٹی گارڈ مل گیا ہے۔ بھلو کی طرف دیکھتے ہوئے امی نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں بہت تھک چکی تھی، باقی شاپنگ ہم کل کر لیں گے، اب گھر واپس چلتے ہیں۔ تھکاوٹ بھرے لہجے سے میں نے امی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی تھک چکی ہوں، اب گھر چلتے ہیں، کل دوبارہ آ جائیں گے۔ جب تک شادی پر نہیں جاتی نہ جانے بازار کے کتنے چکر لگانے پڑیں گے۔ امی نے بھی تھکاوٹ بھرے لہجے سے کہا اور پھر ہم گھر واپس آ گئیں۔ امی کے کمرے میں بیٹھ کر ہم خرید کر لائے ہوئے ڈریسز دیکھنے لگی۔ میرے کہنے پر ملازمہ نے بھلو کے کپ میں دودھ ڈال دیا تھا، جسے پینے کے بعد اب وہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، بہت تھک گئی ہوں، اپنا سامان اٹھاتے ہوئے میں نے کہا، اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے ہی بیڈ پر بھلو آرام سے سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے آرام کی طلب ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے بیڈ پر ایسے سو رہا تھا جیسے وہی اس کا مالک ہو۔ ہم نے اسے کب کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلے؟ اب ایسے تھک گیا ہے جیسے ہم نے اس کی منتیں کی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا۔ اپنا سامان کمرے میں رکھ کر دروازہ بند کر کے میں امی کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ رات کو بھی میں اس کی موجودگی میں پرسکون نیند نہ لے سکی تھی۔ اگلی روز جب ہم بازار جانے لگیں تو وہ ہم سے پہلے ہی گاڑی میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور امی نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ وہ گاڑی سے نیچے اتر جائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجبوراً ہمیں اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا پڑا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی پر اسے ہرگز اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤں گی۔ آج رات کو جلدی سو جانا، مجھے سویرے ہی گھر سے نکل جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح تمہاری آنکھ ہی نہ کھلے میں تمہیں گھر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اسد بھائی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی۔ لاپرواہ انداز سے میں نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ تم رات کو دیر سے ہی سو گی اور صبح دیر سے اٹھو گی۔ سنجیدہ انداز سے میری طرف دیکھتے ہوئے بھائی نے پوچھا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں رات کو جلدی سونا نہیں چاہتی، بلکہ میں تو کھانے کے فوراً بعد سو جاؤں گی، اور آپ میرے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو، میں نے سب پیکنگ کر لی ہے۔ صبح جب آپ مجھے آواز دیں گے تو میں آپ کو بالکل ریڈی ملوں گی۔ بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تفصیل سے جواب دیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ شاباش، ویری گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم اپنا ہر کام رات کو سونے سے پہلے مکمل کر لو گی۔ بھائی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں اس سے بھلو سے بہت تنگ ہوں۔ آپ دونوں ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ بھلو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اسے میں ایک کمرے میں بند کر دوں گی۔ ہمارے جانے کے بعد ملازمہ اسے کھول دے گی اور پھر وہ گھر میں اکیلے دندناتا پھرے گا۔ امی اور اسد بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی ہو تو ہم کیوں زبردستی اسے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تمہیں جیسے مناسب لگے ویسے ہی کر لینا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھائی نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھلو کو گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے مجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے الگ کمرہ مخصوص کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ رات کو میرے کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا، اور اس کی موجودگی میں مجھے بہت بے چینی بھی محسوس ہوتی تھی۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھ سے اٹیچ ہو چکا ہے، اس لیے میرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس بے زبان جانور سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمرے میں اس کی موجودگی مجھے بے چین کر دیتی تھی، اس لیے میں شادی پر اسے اپنے ساتھ نہ لے جانا چاہتی تھی تاکہ میں پرسکون طریقے سے شادی کو انجوائے کر سکوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے بھلو کو اس کے کمرے میں بند کر دیا تھا۔
سفر سکون سے گزر گیا تھا۔ یاسر بھائی کی امی اور بہنوں نے ہمارا پرجوش استقبال کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت بار مل چکے تھے، اس لیے کوئی اجنبیت نہ تھی۔ یاسر بھائی کی سب سے چھوٹی بہن ملیحہ میری ہی ہم عمر تھی اور ہماری اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ ان کے گھر تو شادی کا ماحول تھا، عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد ملیحہ نے مجھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں اس کے بیڈ روم میں آرام کرنے کی غرض سے آ گئی۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، اس لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ سوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کسی انتہائی نرم چیز سے ٹکرایا ہے۔ میرے ذہن میں جلدی سے بھلو کا خیال آیا، کیونکہ اکثر رات کو سوتے ہوئے میرا پاؤں اس سے ٹکرا جاتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بھلو میرے پاؤں میں سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے تو ہم گھر چھوڑ کر آئے تھے، یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اسی وقت ملیحہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تم سو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسد بھائی اور آنٹی امی کے ساتھ یاسر بھائی کے سسرال گئے ہیں، جو یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ وہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن تمہیں سوتا ہوا دیکھ کر چلے گئے، اور اب تم بھی جاگ آئی ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ملیحہ نے کہا، اور میرے پاؤں کے قریب بیٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے بیڈ پر بیٹھ جاتی، میں نے جلدی سے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس جگہ پر بیٹھنے لگی تھی جس جگہ پر بھلو سو رہا تھا۔ لیکن اسی لمحے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب بھلو وہاں پر نہیں تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حیرت بھری نظروں سے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی، اور ملیحہ کچھ سمجھ ہی نہ آنے والے انداز میں میری حرکات دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اور کس کو تلاش کر رہی ہو؟ حیران ہوتے ہوئے ملیحہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے سے منع کر دیا، اس لیے وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ مجھے بھلو کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا خواب تھا، جسے میں حقیقت سمجھ بیٹھی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ نا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے جلدی سے ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ہی تو بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بیڈ پر بیٹھنے نہیں دے رہی اور نہ جانے کیا تلاش کر رہی ہو۔ اس کی حیرت ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ حیرت بھرے لہجے سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مسکراتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ تم بھی بہت عجیب ہو، مجھے تو پریشان ہی کر دیا۔ مجھے ایسا لگا شاید تمہاری کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، جسے تم ادھر ادھر تلاش کر رہی ہو۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ملیحہ نے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے کہا، سوری، میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز سے کہا، اب تم فریش ہو کر کمرے سے باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زبردستی کافی بنا رہی ہوں، ہم دونوں مل کر پئیں گے، کیونکہ اس وقت گھر پر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم دونوں اس وقت انجوائے کر سکتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کریں گی اور ساتھ میں کافی بھی پئیں گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پرجوش انداز سے ملیحہ نے کہا۔ اس کا پلان مجھے بھی اچھا لگا تھا، اس لیے جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو ملیحہ کافی بنا چکی تھی اور میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کافی کا ایک مگ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اس نے چھت پر چلنے کے لیے کہا۔ مجھے ان کے گھر کی چھت پر جانا ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتے تھے، جو ہمیشہ ہی میرے لیے بہت دلچسپی کا سبب بنتے تھے۔ بات کرتے ہوئے ہم چھت پر آ گئی۔ کافی کے ساتھ ساتھ میں یہاں کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ملیحہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر بہت سے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ پہاڑ اور درخت بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ مجھے ایک درخت پر سفید رنگ کا بلّا بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جسے پہچاننے میں مجھے بالکل بھی دقت نہ ہوئی، کیونکہ یہ تو میرا بھلو ہی تھا۔ لیکن یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ بھلو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا ملیحہ کے فون پر کسی کا میسج آیا تھا۔ وہ اس طرف مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس کا دھیان میری طرف نہ تھا۔ بھلو کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا جب اس کی آنکھوں سے تیز سبز رنگ کی روشنی میرے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر پڑی تھی تو وہ ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں اچانک سے خوف نے گھر کر لیا تھا اور میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملیحہ فون پر مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ملیحہ سے کوئی بات کرتی، ایک نوجوان ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ فون چھوڑ کر ملیحہ نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس خوبصورت نوجوان نے ہمارے قریب آ کر اونچی آواز سے سلام کیا۔ یہ یاسر بھائی کے دوست اسد بھائی کی بہن ماہرہ ہے، جنہیں ان کے بھائی پیار سے گڑیا کہتے ہیں، اور یہ میرا چچا زاد کزن زبیر ہے۔ ملیحہ نے ہم دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ زبیر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔
اس کی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ نہ جانے اس خوبصورت نوجوان کے پرکشش چہرے پر ایسی کیا بات تھی کہ میری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہ رہی تھی۔ وہ کسی ضروری بات کے لیے ملیحہ کے پاس آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ میں تو اس کے خیالات میں گم ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ مجھے گمسم کھڑا دیکھ کر ملیحہ نے جلدی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی جواب دیتی، ایک خوفناک اور ڈراؤنی چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ آواز بہت اونچی اور انتہائی ڈراؤنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز قریب کے درختوں سے آئی ہے، اور ملیحہ خوفزدہ نگاہوں سے سامنے اور درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اس درخت پر بھلو دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ یہ خوفناک اور ڈراؤنی چیخ کی آواز اسی درخت سے آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ان درختوں کے درمیان میں کوئی جنگلی جانور ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ملیحہ نے کہا، شام ہو رہی ہے، ہمیں اب چھت سے نیچے چلے جانا چاہیے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے ملیحہ سے نیچے چلنے کے لیے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شام ہوتے ہی لڑکیاں سج دھر کر آ چکی تھی۔ آج مائیوں تھی، اس لیے شام ہوتے ہی ہم بھی تیار ہونے لگی۔ لڑکیوں نے ڈھولک سنبھال لی تھی اور اب گیت گانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ میری نگاہیں تو زبیر کو تلاش کر رہی تھی، جو مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد گھر کے مرد حضرات بھی ایک طرف محفل جما کر بیٹھ گئے تھے، جن میں زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا اور پھر دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا۔ بہت دیر تک لڑکیوں نے محفل سجائے رکھی اور اس کے بعد ملیحہ کی امی نے سب کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ رات بہت دیر تک مجھے نیند نہ آئی تھی۔ میں زبیر کے بارے میں سوچتی رہی، نہ جانے وہ کیوں میرے خیالات میں آ گیا تھا۔ میں اسے پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اقرار کیا۔ ایسا نہ تھا کہ میں نے کبھی کسی خوبصورت نوجوان کو نہ دیکھا تھا۔ میں شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں رہتی تھی۔ کبھی کسی کلاس فیلو نے مجھے ایسے متاثر نہ کیا تھا جیسے میں زبیر سے متاثر ہو چکی تھی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں بھلو آ گیا۔ نہ جانے وہ کیوں مجھے اپنے آس پاس دکھائی دیتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں پر آیا ہوا ہے۔ امی اور اسد بھائی نے تو اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہ کیا تھا۔ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو مجھ سے ضرور بات کرتے۔ صبح سویرے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی جس نے ہم سب کو ہی پریشان اور دکھی کر دیا۔ زبیر صبح اپنے کسی ضروری کام سے جا رہا تھا جب اس کی گاڑی کو ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور اس وقت اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ یہ خبر سنتے ہی گھر کے تمام مرد حضرات تو ہسپتال پہنچ گئے تھے، جبکہ خواتین بھی جا چکی تھی، اور اب گھر میں ملازمین کے علاوہ ملیحہ، میں اور چند مہمان خواتین اور بچے ہی تھے۔ دوپہر کے وقت یاسر بھائی نے ملیحہ کو کال کر کے بتایا کہ زبیر کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ شدید زخمی ہو چکا ہے، کئی مہینوں تک اسے بستر پر ہی رہنا پڑے گا۔ زبیر کی امی کا تو بہت برا حال تھا۔ اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ شادی والے گھر میں اچانک ہی غم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ صورتحال کے پیش نظر بہت سادگی سے نکاح کیا گیا اور اسی سادگی سے ولیمے کا فرض بھی ادا کر دیا گیا۔ اس دوران میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اس دن کے بعد دوبارہ مجھے بھلو نظر نہ آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میں جو کہ جانوروں سے بے انتہا پیار کرتی تھی، بھلو سے مجھے کوئی خاص انسیت نہ ہوئی تھی، بلکہ میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ولیمے کے اگلی روز میں امی اور بھائی کے ساتھ زبیر کی عیادت کے لیے گئی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، شاید سو رہا تھا۔ ہمارے آنے پر بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس کے والدین سے ملنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ واپسی کے سفر پر میرا دل بہت اداس تھا۔ شام کے وقت گھر پہنچے۔ اسد بھائی نے سب سے پہلے ملازمہ سے بھلو کے بارے میں پوچھا۔ ملازمہ کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن جس دن آپ گھر سے گئے تھے اسی روز وہ بھی جانے کہاں چلا گیا۔ ہم نے اسے آس پاس کے تمام گھروں میں تلاش کیا جہاں تک ممکن ہو سکا تھا۔ ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ سر جھکا کر شرمندہ انداز سے ملازمہ نے کہا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ ملازمہ بالکل بے قصور ہے۔ بھلو یہاں پر تھا ہی نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مری میں ہی موجود تھا۔ اس لاپرواہی پر امی اور بھائی نے ملازمہ کی سرزنش کی تھی، لیکن میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ملازمہ بے قصور ہے
अचानक ही भल्लू मियाऊं मियाऊं करते हुए हमारे करीब आकर बैठ गया। तुम तो कह रही थी कि ना जाने कहाँ चला गया है। अगर कहीं चला गया था तो अब कहाँ से आया है? मुलाजमा जो कि किचन में काम कर रही थी, अम्मी ने ऊंची आवाज से पूछा। अम्मी की आवाज सुनकर मुलाजमा किचन से बाहर निकल आई। सच बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आज से इसे देख रही हूँ। ये यहाँ पर मौजूद न था। अगर गुड़िया बीबी ने मेरे सामने इसे कमरे में बंद ना किया होता तो मैं यही समझती कि ये भी आपके साथ चला गया है। बेयकीन निगाहों से भल्लू की तरफ देखते हुए मुलाजमा ने जवाब दिया, पता नहीं कितने रोज से ये भूखा होगा, इसको कुछ खाने के लिए दो। तुष लहजे से असद भाई ने मुलाजमा से कहा तो वो किचन में चली गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये भल्लू तुम्हें पसंद नहीं आया। तुमने बहुत शौक से इसका नाम रखा था, लेकिन इसका ख्याल तो नहीं रख रही। मेरी तरफ देखते हुए असद भाई ने संजीदगी से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप इसे किसी और को दे दें जो इसे अपने पास रखने में इंटरेस्टेड हो। अपनी जगह पर खड़े होते हुए मैंने तेज लहजे से कहा और फिर उनका जवाब सुनने का इंतजार किया। जवाब सुने बगैर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गई। मैंने पीछे मुड़कर भी ना देखा था। अम्मी और असद भाई मेरा जवाब सुनकर हैरान तो हुए होंगे, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। ये भल्लू तो मुस्तकिल तौर पर मेरा दर्द सर बन चुका था और अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहती थी। जब से ये हमारे घर में आया था मुझे बेचैनी और बेकरारी रहती थी, किसी पल सुकून न मिलता था। थोड़ी देर बाद ही मुलाजमा मेरे कपड़ों का बैग उठा कर ले आई। बेगम साहिबा कह रही हैं कि गंदे कपड़े अलग कर दें। भारी भरकम बैठ के करीब रखते हुए मुलाजमा ने कहा, इस वक्त मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं कल इस बैग को खोलूंगी। बेड के 7 टेक लगाते हुए मैंने जवाब दिया। मुलाजमा के जाने के बाद अचानक ही कमरे में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। कोई दिखाई न दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मौजूद है। फिर अचानक ही वो हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। कमरे के दरमियान में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान अचानक ही दिखाई देने लगा, जिसे देखकर मैं कुछ घबरा गई थी, क्योंकि उसे मैंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए ना देखा था। मैं हैरत और खौफ भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हें डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह और हमदर्द हूं, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा। मेरे खौफजदा चेहरे की तरफ देखते हुए उस नौजवान ने कहा, तुम मेरे खैर ख्वाह कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। धीमे लहजे से मैंने जवाब दिया, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। जब से तुम्हारा भाई मुझे इस घर में लेकर आया है, मैं एक लम्हे के लिए भी यहां से कहीं नहीं गया। हर वक्त और हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं, फिर भी तुम ये कहती हो कि मुझे जानती नहीं। खुफिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उसने कहा, मुझे उसकी बात समझ न आई थी कि मेरा भाई उसे कब लेकर आया था, क्योंकि मैं तो उसे पहली बार देख रही थी। अब तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि तुम तो मुझसे पहली बार मिल रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, इस रूप में तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो, जबकि तुम मुझे भल्लू के रूप में रोज मिलती हो, हर रोज देखती हो। एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उसने इंकिशाफ किया। मुझे उसकी किसी बात की कोई समझ ना आ रही थी। हौनक बनी उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। तुम भल्लू नहीं हो सकते, भल्लू तो जानवर है। उसकी बात पर यकीन ना करते हुए मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भल्लू तो एक छोटा सा जानवर है, लेकिन वो मेरा बहरूप था। असल रूप तो ये भी नहीं है, क्योंकि मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आया हूं। मैं एक जिनजात हूं जो तुम्हें देखते ही तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो इंकिशाफ पर इंकिशाफ किया जा रहा था, जिन्हें मैं गायब दिमागी से सुन रही थी, क्योंकि उसके मुंह से लफ्ज जिनजात सुनने के बाद मुझे और कुछ समझ ना आ रही थी। तुम जिनजात हो तो इंसानों के दरमियान में क्या कर रहे हो? मैंने खौफजदा लहजे से पूछा। एक रात मुझे दुश्मनों ने मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने खुद को बिल्ले के रूप में ढाल दिया। तुम्हारे घर के बाहर गेट के करीब छुप गया था। जिन्नात जिस रूप में होते हैं उनमें ताकत भी उतनी ही होती है। यही वजह है कि एक बिल्ले के रूप में आने की वजह से मुझ में ताकत भी कम हो गई थी और मैं सर्दी का मुकाबला न कर पा रहा था। लेकिन सुबह सवेरे तुम्हारा भाई असद उठाकर मुझे घर के अंदर ले आया। मुझे उस वक्त तो पनाह की जरूरत थी ताकि मैं अपनी ताकत बहाल कर सकूं। मैंने ये फैसला कर लिया था कि कुछ ही देर बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं अपने कबीले में वापस चला जाता, लेकिन तुम्हारी सूरत देखने के बाद मैं अपने उस फैसले पर कायम न रह सका। मेरी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए उसने इंतहाई नरम लहजे से कहा, मैं इंसान हूँ और तुम जिन, हम दोनों का क्या जोड़ हो सकता है? यही वजह थी शायद मैं तुम्हारी तरफ से हमेशा बेचैन और बेकरार ही रहती थी।
تمہاری موجودگی ہمیشہ میری بے قراری ہی کا سبب بنتی تھی۔ اس کی اصلیت جاننے کے بعد میں نے تلخ لہجے سے کہا، ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ تم نے زبیر کا حال دیکھا ہے نا؟ ابھی تو یہ شکر کرو کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ تھا۔ اگر وہ تمہاری پیار بھری نظروں کا جواب بھی محبت سے دیتا تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ غصیلے لہجے سے اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی تمہاری زندگی میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس لیے تم سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے بھی غصے سے کہا، کیونکہ میں اس سے عاجز آ چکی تھی اور اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ کوئی جنزاد اگر کسی کو ایک بار پسند کر لے تو پھر وہ کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں تمہارے پورے گھرانے کو مار دوں گا اور پھر تمہیں اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنے قریب مت آنے دینا اور نہ ہی کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ ایک بار تم نے غلطی کی ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، دوبارہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انتہائی غصیلی اور نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور غائب ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسی صورتحال کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد امی اور اسد بھائی کمرے میں داخل ہوئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ ملازمہ دوسرا بیگ رکھنے کے لیے جب کمرے کے دروازے پر آئی تو باتوں کی آواز سن کر رک گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کسی جنزات کی باتیں سننا پڑیں گی۔ میری طرح اس کے لیے بھی یہ بہت حیرت انگیز اور خوفناک تھا۔ میں امی اور اسد بھائی سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن ملازمہ نے انہیں مجھ سے پہلے ہی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بھائی نے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کمرے میں لگا دی تھی۔ اب وہ اپنے کسی دوست سے مسلسل رابطے میں تھے تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو لے کر ہمارے گھر آ جائے جو جنات کو قابو کر سکتا ہو۔ امی اور بھائی بہت پریشان اور خوفزدہ تھے۔ میری بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نے مجھے آواز الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی کسی اور کا نہ ہونے دے گا۔ چند گھنٹوں بعد ہی اسد بھائی کے ایک دوست اپنے کسی جاننے والے عامل بابا کو لے کر ہمارے گھر پہنچ آئے تھے۔ اسد بھائی خود پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ انجانے میں ایک مصیبت کو اٹھا کر گھر میں لے آئے تھے۔ عامل بابا نے ہمیں تسلی دی کہ وہ اس کو قابو میں کر لیں گے یا اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے واپس بھجوا دیں گے اور وہ کبھی دوبارہ انسانوں کو تنگ نہ کرے گا۔ اس کے لیے انہوں نے میرے کمرے کا انتخاب کیا۔ وہ ایک مخصوص عمل کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے بلا کر قابو کر سکے۔ انہوں نے ہمارے کمرے کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور ہمیں سختی سے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ عامل بابا نے پوری رات تک میرے کمرے میں نہ جانے کون سا عمل کیا تھا۔ صبح وہ بہت زخمی حالت میں کمرے سے باہر نکلے تھے، لیکن وہ بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایک شیطان جن کو انہوں نے قابو میں کر لیا تھا، اپنے عمل کامیاب ہو جانے پر وہ بہت خوش تھے۔ یہ جان کر کہ انہوں نے اس شیطان جن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، ہم بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ اس جن ذات سے جان چھوٹ جانے پر میں بھی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ یاسر بھائی اپنی نئی نویلی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو اپنے کزن زبیر کا پرپوزل بھی میرے لیے امی اور بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ میرے من کی مراد پوری کر دے گا، کہ اس کا خاص کرم تھا کہ اس نے ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا۔ میں اس کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔